نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اجازت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی جبرائیل اندر داخل ہو جاؤ۔ جبرائیل اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ پھر جبرائیل عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لے آنا، اور اگر اور زندگی گزارنا چاہے تو سلام کر کے واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو اسرائیل باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل، میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کیا میرے بعد وہ میری امت کے ساتھ کیا معاملات کریں گے؟ کیا پہلی امتوں کی طرح میری امت پر بھی عذاب تو نازل نہیں کریں گے؟ کیا میری امت کو کوئی عذاب تو نہیں دیں گے؟ جاؤ جبرائیل اور اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل گئے، پھر واپس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، آپ کا رب فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر قیامت تک کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے جیسے پہلی امتوں پر نازل کیے تھے، اور اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے قبل 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ نبی کریم یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے 1 سال تو بہت زیادہ ہے، اس کے بیچ تو میرا امتی پھر کوئی گناہ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کا امتی مرنے سے قبل 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ نبی پاک فرمانے لگے اگر میرا امتی 1 مہینہ میں پھر کوئی گناہ کر لے گا تو کیا اسے عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے محبوب، اگر آپ کا امتی صبح توبہ کر لے اور شام کو فوت ہو جائے تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میرا امتی دن کے وقت گناہ کر لے تو پھر کیا اسے عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ فرمانے لگے ہے ہمارے محبوب، ہم بھی آپ کی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی امت کو اتنی مہلت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تو ہم اس کے تمام گناہ بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر آخری لمحے میں بھی میرا امتی توبہ نہ کر سکا تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر آپ کے امتی کی روح نکل رہی ہو، آدھی روح نکل چکی ہو اور آدھی جسم میں ہو، اس کی زبان بند ہو جائے اور پھر بھی وہ آپ کا امتی دل میں اپنے گناہوں سے شرمسار ہو جائے تو ہم اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دیں گے اور دلہا بنا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے محبوب، کیا اب آپ اپنے رب سے راضی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر غمگین ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اب آپ کیوں غمگین ہو رہے ہو؟ اللہ آپ سے اور آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے اللہ، جو کوئی میرا امتی آخری وقت میں بھی اپنے گناہوں سے شرمندہ نہ ہوا تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا معاملات کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، آپ کے جس امتی کو شرمندگی بھی نہ ہوئی تو قیامت کے دن آپ اس کی سفارش کر دینا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو فرمایا اسرائیل کو اندر لے آؤ، اور پھر اسرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر ایک ہی کلمہ جاری تھا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ واقعہ سناتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً
اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے یا سنی ہے تو آپ کی بھی آنکھیں نم ہوں گی۔ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا عقیدہ سچا رکھیں تاکہ آپ بھی ان کی بخشش کا حقدار بن جائیں۔